بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے آگے بڑھیں گے کہ الیکٹرک پر بھی ہم آئیں گے. پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عادل جمالی صاحب سے. جمالی صاحب, کراچی یہ اگر ہم بات کرتے ہیں, چلے ہم سندھ کے دیہی شہروں کی بات نہیں کرتے, ویسے تو جب سے پاکستان بنا ہے مطلب افسوس کا مقام ہے ہماری تمام قیادتوں کے لیے کہ ہم آج تک لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہماری عوام نہیں نکل پائی. پھر جب ہم گرمیوں کی سیزن کی بات کرتے ہیں تو دیہی اور شہری برابر ہو جاتے ہیں, سب کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب ہم شہر قائد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کہ الیکٹرک کہہ رہا ہے کہ ہم بجلی پوری دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ رات کا پتہ ہے, نہ دن کا پتہ ہے, نہ ڈیفینس کا پتہ ہے, نہ کلفٹن, نہ سرجانی, ہر ایریا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں اس پہ احتجاج کرتی, کیوں نہیں کہ الیکٹرک کو بولتی؟ سر بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم اسٹارٹ ہوا ہے, آپ کو یاد پتا ہوگا کہ 1999 پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تھی تو اسی نے جا کے بجلی کے انہانسمنٹ کی پروجیکٹس بنائے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے. اس کے بعد ڈیو ٹو جب پرویز مشرف صاحب کے جو 9-10 سال آئے ہیں پاکستان میں, آپ اچھا بھی کہہ سکتے ہیں برا بھی کہہ سکتے ہیں, ان 10 سالوں میں پاکستان میں کوئی بھی بجلی کا منصوبہ بن نہیں پایا, جس کے لیے آپ کی بجلی جو الیکٹریسٹی جو پہلے سے ہی ایک کوئی 15-16-12 ہزار کی کہتی تو وہ ہی بن رہی ہے. اب چنانچہ جب نیو گورنمنٹ جب تک آپ کے اس ٹائم میں سے بیبی صاحبہ کی ٹائم میں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 1990 کے بعد 2008 میں وہ حکومت آ کر ملی. 8 میں آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ منصوبے اس کے لیے دیے, ہمیں اس پر تھوڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ بھئی آپ نے, اور وہ منصوبے دیر پا نہیں تھے نا عادل صاحب, مطلب آپ نے مصنوعی تو کام کیا, پرماننٹ بیسس پہ نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں اس بات پہ پرابلم کیا تھی. دیکھیں یہ لائٹ کا جو ایشو تھا وہ اتنی جلدی آپ نہیں, ایک چیز میں بننے میں 2-3-4 یا 5 ایئرس سے بھی زیادہ ایک لگتا ہے. انرجی کا جب آپ پروجیکٹ لگاتے ہیں اس کو 3 سے 5 سال چاہیے. 5 سال چاہیے, ٹھیک ہے, ایگری, لیکن تو آپ وہ اگر آپ اس وقت پودا لگاتے تو آج سمر عوام کو ملتا. ہم نہ کر رہے, پرابلم یہ تھا کہ ہم نے کیا کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے لائٹ جو ہے ایک کم ریٹ پر دوسرے ملکوں سے رینٹ پر لیا. ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب جو منسٹر واٹر ورکر تھے تو انہوں نے یہ پروجیکٹس بنائے ڈیو ٹو انوالومنٹ آف دا جوڈیشری یا اور کوئی ڈپارٹمنٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی وجہ سے وہ پروجیکٹس پورے نہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ نون لیگ کے گورنمنٹ میں آئی, نہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ آئی ہے 2-3 سال سے, انہوں نے کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ دیا ہو جس میں 1% لائٹ کا اضافہ ہو. ہمارے ٹائم سے آپ نے دیکھا ہوگا ونڈ انرجی, آپ نے ہمارے ٹائم میں دیکھا ہوگا تھرپارکر میں جو ہم لوگ وہاں پہ بجلی بنا رہے ہیں, انگرو جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بنا رہی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن اس پر اپنی جگہ پر کیا. ہمارے ٹائم پر جو پروجیکٹس تھے الحمدللہ وہ اوکے ہوئے. ونڈ انرجی نے الحمدللہ آپ بھی آج بھی میرے خیال میں وہاں سے 100 سے زیادہ جو ہے کیوسک بجلی بن رہی ہے. آپ نے ہمارا تھر پاور دیکھا, وہاں سے الحمدللہ آپ کے پاس 1000 سے زیادہ, میرے خیال 1500 سے زیادہ تو آ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے ٹائم پر تو اپنی جگہ پر ہے. اب نون لیگ کے ٹائم میں آیا یا نہیں آیا, آج اب 3 سال ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کتنا بجلی میں ان پٹ اپنا ڈال سکی ہے وہ تو وہ خود بتائیں گے. نیازی صاحب کہ الیکٹرک سے لے کر پورے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کہیں وابڈا ہے تو کہیں کچھ ہے تو کہیں کہ الیکٹرک ہے. تو بجلی پوری نہیں ہے, بجلی پوری ہوگی تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جو انرجی سیکٹر کو کام کرنا تھا وہ اکارڈنگلی نہیں ہوا. آپ تسلیم کرتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں یہ جو رمضان گزرا ہے پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی شکایت ہی نہیں آئی. پہلی بات یہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کو نجات دلائی رمضان میں. باقی ابھی ریسنٹلی عمران خان نے کراچی کو ایکسٹرا بجلی دی کہ الیکٹرک کو کہ یہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن جہاں تک اب کے الیکٹرک والوں سے جو ہماری جو مطلب ہمارے آفیشلس ملاقات کی, وہ کیا کہتے ہیں جی لائن لاسز ہیں, بجلی چوری ہو رہی ہے, وہ اپنا وہ دیتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو لیکن اس کے لیے بھی فائبر چینج کیے گئے اور بھی بہت سارے معاملات, پھر جماعت اسلامی جیسی پولیٹیکل فورسز نے احتجاج کیے, لیکن اختیارات تو آپ کے پاس ہیں. دیکھیں اختیارات ہمارے, ہم تو بالکل ان کو, ہمیں انہوں نے کہا کہ ایکسٹرا بجلی دو, ایکسٹرا بجلی دی گئی.
ہم نے ان کو کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. لیکن جہاں تک اوور آل معاملات ہیں اس کے لائن لاسز کے, وہ میرے خیال میں ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ 2021 میں ہم پورے کراچی میں یہ اپنی مطلب جو پرانی لائنیں اور پرانے میٹرز چینج کر دیں گے, اور یہ ہمارے جو بجلی چوری ہوتی ہے اس پہ ہم وافر اس پہ 90% تک کہتے ہیں. اچھا, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ چیما گوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے شیئرز ہیں شاید جبھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب اس میں تو اگر ہے تو سامنے لے آئے ان کو. سندھ گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ ہے کہ الیکٹرک سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, ان کو سامنے لے آئے. لیکن ساری باتیں میں کہتا ہوں کہیں بھی چھوٹی سی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو سیدھا الزام عمران خان پہ کہ بھائی عمران خان کو 2.5 سال ہوئے, ریلوے تباہ کر دی آپ لوگوں نے, عمران خان نے 2.5 سال میں کر دی کیا؟ آپ کے پی آئی اے تباہ ہو چکا ہے, کیا عمران خان نے 2.5 سال میں کر دی کیا؟ اسی طرح باقی ادارے آپ جتنے دیکھ لیں. لیکن آپ نے چلیں یہ الزام آپ پہ نہیں لگاتے, لیکن آباد کی طرف بھی تو ہم نہیں جا رہے. اگر آپ نے تباہ نہیں کی تو فعال بھی تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہو پائی, یا 5 سال تک ہوں گے. کیونکہ بالکل دیکھیں آپ فعال کی بات ہے, پہلے تو ہم کرپشن جس طرح زیادہ یہ ملک ہم نے مطلب ہمیں ملا, ہم نے تو پہلی دفعہ ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر کیس بنے. آج چوہان صاحب آپ کے جو ایم پی ہیں ان پر بھی آپ ایف آئی آر ہو گئی ہے نا. تو دیکھیں ہماری گورنمنٹ بھی ہو گئی, اسی طرح عمران خان کے وہ آپ کی گورنمنٹ میں وہ ترین صاحب کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں ترین صاحب کیا ہے, عمران ترین صاحب کو جو عزت پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں اب تو, ترین صاحب کو جو دیکھیں ترین صاحب کو جو عزت ملی عمران خان کی وجہ سے ملی. میں آج یہاں بیٹھا ہوں عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیں عمران خان, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ترین صاحب نے بھی تو آپ کو سافٹ کارنر دیا نا. لیکن جو کرپشن کی جہاں تک بات ہے اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے. چینی چور تو ان پہ الزام ہے تو عدالتوں میں ہے نا. اسی طرح ہمارے سبطین خان منسٹر تھے, الزام لگا عدالتوں میں چلے گئے. ہمارے زلفی پہ اگر الزام ہے تو ریزائن کر دیا اپنی ECL میں نام ہونے کے باوجود, ECL میں نام ہونے کے باوجود آج ان کو پکی فلائٹ ملی اور وہ چلے گئے. ECL میں نام نہیں تھا بھائی صاحب. ہمارے اگر بندے جو بھی ہیں ریزائن کرتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, لیکن پھر بیماریوں کا بہانہ نہیں بناتے کہ ہم سے چلا نہیں جا رہا, ہم بیمار ہو گئے, ہمارا رنگ خراب ہو رہا ہے, ہمیں عدالتوں سے ریلیف. میں پوچھ لیتا ہوں, عادل جمالی صاحب, سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے مطلب کچھ ہمارے نامور جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب پر پریشر ہے کہ یہ ملک چھوڑ دیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی بھاگنے پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کو بھی ایسے بہت سے مطلب بندے آتے تھے, کہتے تھے کہ آپ جاؤ, تو وہ کبھی گئے نہیں. آصف علی زرداری صاحب تقریباً آپ نے سنا ہوگا 10 سے 12 سال ایک لائف بہت بڑی لائف ہوتی ہے, اور وہ بھی جوانی کے 12 سال. آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا, آپ نے کوئی بھی چیز اس سے کون سا کیس ہے جو آپ اس پہ ثابت کر پائے. 12 سال وہ بیچارہ جیلوں میں رہا جوانی کے دن, لیکن وہ آج پھر بھی اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہ کبھی بھاگا ہے, نہ ہم نے بھاگنا سیکھا ہے, نہ ہم بھاگیں گے, ہم ادھر ہی موجود رہیں گے. ڈیموکریٹک موومنٹ سے تو آپ پیچھے ہٹ گئے. نہیں, بات دیکھیں نا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ایشو کیا ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنانے والا کون ہے؟ اے پی سی منگائی گئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. بالکل, فاؤنڈر بھی آپ لے کے بھی آپ چل رہے قافلے کو, سب کو آگے کر کے, اور پھر پیپلز پارٹی آگے بیٹھ گئی, نہیں جی ہمیں تو بڑے مسائل ہیں, ہمیں شو کاز کیوں دیے گئے. پھر اگر آپ چاہتے تو یہ تو اتنی بڑی باتیں نہیں تھی, آپ تو مفاہمت کے چیمپئن ہیں. نہیں, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان ڈیولپمنٹ موومنٹ کو بنانے والی تھی. پیپلز پارٹی نے ہی ان سب کو بنایا کہ بھائی آپ الیکشنز پہ آئیں. پیپلز پارٹی نے ان کو بولا کہ بھائی دیکھیں ہر کسی چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ایک پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, اس پر کسی بھی ایک جماعت کی طرف سے اگر پریشر آ جائے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, تو بھائی 9 جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سارے فیصلے جتنے بھی آپ لیتے تھے تو آپ کے سربراہان اور ایک آپ کی بڑی جو بیٹھک لگتی تھی تو انڈیویجولی تو کوئی فیصلہ لیتا نہیں تھا. پھر آپ لوگوں نے الزامات نون لیگ پہ لگا دیے. نہیں, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس پر ایک جماعت اگر اٹھ کر دیکھیں نا, ہمارے پاس استعفاؤں کا جو معاملہ تھا وہ یہ طے تھا
کہ استعفاؤں کو ہم لاسٹ میں استعمال کریں. لاسٹ کب تھا؟ میں عرض کرتا ہوں, میں لاسٹ میں استعمال کریں گے جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے دیکھا الیکشنز کیے, پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی الیکشنز میں, نون لیگ نے بھی ضمنی الیکشنز کیے, الحمدللہ ہم سارے جیت کے آئے. اگر سوری فار انٹرپٹ, اگر میں یہ کہوں آپ کو, یا جس طرح مطلب باقی رہنما بھی کہہ رہے ہیں, اگر آپ مجھے بھی رہنے دیں, کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ میں ہم دیں گے, تو پیپلز پارٹی تو نہیں تھی, پی ڈی ایم تھی, تو باقیوں سے بھی آپ نے مشاورت کی ہوگی نا, آپ کے کہنے پہ وہ پولیٹیکل پارٹی کیوں چلے؟ میں عرض کرتا ہوں, اے این پی ہمارے ساتھ تھا, اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے, تو پی ڈی ایم کو آپ نے ایڈوائز کیا نا کہ لاسٹ میں ہم نے استعفے دینے ہیں, تو پیپلز پارٹی کی تمام 9 جماعتیں کیوں سنیں گی؟ آپ نے بھی تو ذرا یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اے این پی پیپلز پارٹی نہیں ہے, اختر مینگل صاحب پیپلز پارٹی نہیں ہے, دوسری بھی جماعتیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی اس موضوع پہ, وہ بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی. انہوں نے بھی اس بات پر طے کیا کہ بھائی آئے, پہلے ہم لوگوں نے ایس پی ڈی ایم میں سب نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے لانگ مارچ ہوگا, لانگ مارچ جائیں گے ہم لوگ اسلام آباد بیٹھیں گے, اگر وہاں ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو ہم لاسٹ استعمال کریں گے استعفاؤں کو. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بات پر رہی, پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں بھی پروگرامز کیے, کراچی پنجاب میں بھی ہمارے بندے رہے, مارچ کی تیار رہی اور ہم لوگ بھی تیار رہے تھے. ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ 20 جو اپریل کا جو پروگرام تھا ہمارا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, وہ بھی ہم نے وہاں پر راولپنڈی میں رکھا. اب کیونکہ جنرلی جب سندھ میں اور پاکستان میں میڈیکل کے حساب سے, ڈاکٹروں کے حساب سے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ بھائی کرونا کا جو لہر آیا ہے, اب آپ برائے مہربانی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکم کیا کہ بھائی اب نہ ہم راولپنڈی جائیں گے, نہ ہم یہ لاڑکانہ میں پروگرام کریں. اچھا, ابھی آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی نہیں؟ سر, پی ڈی ایم کا, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے بنانے والوں میں سے ہے. ہماری آج بھی دیکھیں, ایک بات میں آج بھی آپ سے جواب آج ایک بار عرض کروں, اگر ہم لوگوں نے استعفے نہیں دیے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے استعفے دے دیے؟ نہیں, ایک ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا مولانا صاحب نے استعفے دے دیے, کیا دوسری جماعتوں نے استعفے دے دیے؟ مطلب کہ آج بھی ہماری بات صحیح ہے نا اپنی جگہ پہ, آج بھی ہمارے کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ آؤ بیٹھو, اور ہم بھی اس بات میں ریڈی ہیں کہ بھائی دیکھیں آئے بیٹھے مسائل کو دیکھیں. ہم کبھی بھی اس لولی لنگڑی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے جس نے پاکستان کے عوام کا کھانا پینا بھی بند کر دیا. آگے پاکستان کی ٹھیک ہے, میں آگے بڑھاتا ہوں. عرفان نیازی صاحب, مطلب یہاں پہ جو عادل جمالی صاحب نے کہا, یہ تو یہاں سے تو یہ مطلب ایک تاثر میرے پاس آیا کہ پہلے آپ شاید پی ڈی ایم اس وجہ سے اس طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اتحاد تھا, مطلب افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے تھے. آپ حکومت, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ دوبارہ اتحاد بننے جا رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے پاس مطلب پیپل پاور بھی ہے, تو آگے اچھا پی ڈی ایم کا میں تو مطلب لیتا ہوں دھوکہ. وہ ٹام اینڈ جیری کارٹون ہوتا تھا نا, ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے تھے. مریم صاحب اپنے چچا کو دھوکہ دے رہی ہیں, اچھا چچا بھتیجی کو دے رہا ہے. فضل الرحمان صاحب ایسے بے روزگار ہوئے ہیں, ان کے بعد کچھ ہے نہیں, تو وہ الگ سے پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں جی این آر او تو ملنا نہیں ہے, ایسے نہ استعفے ہم دے بیٹھے اپنی گورنمنٹ سے. این آر او زلفی بخاری لے گئے, ہم نہیں لے رہے. اچھا, یہ ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے, کہیں اس سے بھی نہ ہاتھ دھونے پڑے, بعد میں ووٹ ملیں گے نہیں ملیں گے. تو یہ کچھ بھی کر لیں, اب پھر اکٹھے ہو رہے ہیں, کسی طریقے سے ہمیں این آر او ملا جائے. شہباز شریف کی کوشش یہ ہے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے. مریم صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اچھا پہلے جو پی ٹی ایم بنی ہوئی تھی اس وقت کیا ہوا, جو ایک دوسرے کو چور اور گھسیٹیں گے, مریم صاحب نے جی بھٹو کے نعرے لگا دیے. گھڑی خدا بخش میں مریم صاحب گئی اور بھٹو کے نعرے لگائے, بلاول صاحب نے میاں صاحب کے نعرے لگائے. نہیں تو ایک طرح سے اگر اب آپ دیکھیں تو یہ اچھی, تو آپ بھی کہہ رہے تھے رشید جو ہے اس کو کوئی اپنا چپراسی نہیں رکھے گا, آج اس کو اپنے ہوم منسٹر انٹیریئر منسٹر پاکستان کا رکھا ہوا ہے. چل پڑے بھائی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں, یہ پی ڈی ایم بنائے جو بنائے, یہ کہہ رہے جی ہم کیا ان کا
جی ہم واپس جلسے کریں گے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اہل لوگ نہیں ہیں. کریں گے سواد میں پھر کہتے جی 29 جولائی کو ہم اس سے بڑا جلسہ کریں گے کراچی میں. ارے بھائی تو مہینہ جون کا کہاں چھوڑ دیا آپ نے, آپ جولائی میں کر رہے ہو تو جولائی کی جولائی میں دیکھی جائے گی. میں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کا مطلب جو بجٹ آ رہا ہے کہہ رہے ہم نہیں آنے دیں گے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ لوگ ووٹ دیں گے, وہی کھڑے بھی ہوں گے, اس کو پاس کروائیں گے. اور ہماری گورنمنٹ دیکھیں, ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے. اتنے دعوے سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, ایسے ہی دعوے سے جیسے 1 کروڑ نوکریاں تھیں, جیسے 50 لاکھ جب کے لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو گیا. میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ریاضی صاحب کے بارے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اتنے اہل نہیں ہے کہ آپ ان کو منسٹر بنا دو؟ کیا آپ کو رشید جیسے جو بندے جن کو آپ اپنا شوکت ترین, حفیظ زادہ, یہ سب آپ کی بنا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ الیکٹڈ پرسن, آر دے الیکٹڈ پرسن؟ شوکت ترین از این الیکٹڈ پرسن. کیا جو ہے یہ شیخ صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ پرسن تھے؟ کیا مطلب میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ بھائی الیکٹڈ پرسن آپ کے اتنے بیٹھے ہوئے, ہم دیکھیں ہم پتہ کیوں چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے نا, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الیکٹڈ پرسن جو ہیں جن کو یہ ووٹ جیت کر آئے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے پاس فیڈرل میں اینڈ پنجاب میں ایف پی میں جو ہے بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے یہ ان الیکٹڈ پرسن سے ہے. ان الیکٹڈ پرسنز کو کل جانا ہے اپنے حلقوں میں, عوام کو اپنی نمائندگی دینی ہے. آپ کیا ان کو آپ ان کو اہل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی منسٹر بنا دیں؟ آپ 10% اپنے منسٹر اپنے الیکٹڈ پرسن کو 10% منسٹر نہیں بنا سکتے. چلے میں لاسٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.